زندگی میں بہت سارے ایسے کریٹیکل پوائنٹس آ جاتے ہیں فار ٹیکنگ اے ڈیسیژن جو کہ بعد میں ہماری زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اسٹوڈنٹ لائف میں ایف اے سی دیٹس دا موسٹ کریٹیکل پوائنٹ۔ ایف اے سی کرنے کے بعد جو ہم ڈیسیژن لیتے ہیں دیٹس دا موسٹ کریٹیکل پوائنٹ ان لائف، واٹ آئی فیل از۔ وہ اس لیے کہ ایف اے سی کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ڈائریکشنز ہوتے ہیں، اور ان ہی ڈائریکشنز میں سے جب ہم ایک کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہی سے ہماری پروفیشنل لائف کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہیں، اور یہی ڈائریکشن آگے چل کے ہم بار بار چینج نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، ایف اے سی کرنے کے بعد ہم میڈیکل انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، فورسز میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پولیس میں جا سکتے ہیں، یا آگے جو ہماری کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بی ایس سی کنٹینیو کر سکتے ہیں یا بی ایس کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ڈائریکشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بی اے اسٹارٹ کرتے ہیں یا میڈیکل انجینئرنگ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ہماری پروفیشنل لائف کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم بار بار چینج نہیں کر سکتے۔ تو میں آج اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایف اے سی کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے بی ایس کرنی ہے تو میرے خیال میں بی اے اسٹارٹ کرنے سے پہلے آن دا بیسز آف مائی اون ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھنے چاہیے، اور ان ہی سوالوں کے جواب میں پھر اس کو اسی حساب سے محنت کرنی چاہیے۔ کیا سوال پوچھنے چاہیے؟ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس اپنے آپ سے پوچھے کہ میں بی ایس میں کیوں جا رہا ہوں، بی ایس میں نے کیوں کرنی ہے، اور اگر بی ایس اسٹارٹ کر لی ہے تو پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بی ایس ود ان بی ایس میں نے کیا کرنا ہے، واٹ شوڈ آئی ڈو ود ان بی ایس۔ وہ اس لیے کہ جب ہم بی ایس میں چلے جاتے ہیں تو بی ایس میں جانے کے بعد یا تو ہمیں آگے ایجوکیشن کنٹینیو کرنی ہوتی ہے۔ اگر ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، کچھ لوگ اپنے لیے ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں کہ بی ایس کے بعد میں نے سی ایس ایس کرنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایس کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، یا کچھ لوگ پبلک سروس کمیشن کے لیے ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں جس سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، یا اس کے علاوہ لیکچرز ایز اے لیکچررز کالجز میں آنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بی اے اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر اسی سے حساب سے تیاری کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل، بی اے اسٹارٹ کر لیا تو ابھی ہمارے پاس 4 سال ہوتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹس اگر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اپنے گول سیٹ کیے ہیں کہ بی ایس کے بعد میں نے سی ایس ایس کرنی ہے، تو میرے خیال میں اس ود ان بی ایس ہی آر شی ہیز 4 ایئر، اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر لے اور پراپر تیاری کر لے۔ اس کے علاوہ اگر ایک اسٹوڈنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بی ایس کے بعد میں نے بزنس کرنی ہے اور کس فیلڈ میں کرنی ہے، تو اسی حساب سے پھر تیاری کر لے۔ اگر کسی نے لیکچرر سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ جانا ہے تو پھر اسی حساب سے پبلک سروس کمیشن کے ایگزامس کے لیے تیاری کر لے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے پاس ایک انہونی ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ یہ ہیں کہ گائیڈنس کی کمی کی وجہ سے ہم بلائنڈلی ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ ڈیسیژن لیا کہ بی ایس سی کرنی ہے، بی ایس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بی ایس کرنے کے بعد ہم آ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں بی ایس کرنے کے بعد یا کوئی بھی ایجوکیشن کسی لیول پہ بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر یہ سوال ہم کمپلیشن کے بعد پوچھ لے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، تو میرے خیال میں اب بہت دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اسی سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کمپلیشن کے بعد اگر آپ کو یہ چیز کلیئر نہ ہو کہ جو ڈگری میں نے لی ہے وہ کس لیے لی ہے، سو آئی تھنک دیٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ اور ویسٹ آف ٹائم اس لیے ہیں کہ گھر آ کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو فیملی والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل
ایک ڈیسیژن میں نے غلط لی ہے، اور اس ڈیسیژن کو سدھارنے کی بجائے جب ہم اور ٹینشن لینے لگ جاتے ہیں یا بے روزگار بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم اسی کے اوپر ایک اور غلط ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے خیال میں جب بھی ہم اسپیشلی ایجوکیشن میں ایک ڈیسیژن غلط لے لیتے ہیں تو اس کی ہمیں ٹھیک ٹھاک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح تو کوئی بے روزگار یا جاب اس طرح ڈائریکٹ پڑی نہیں ہے کہ آپ نے BS ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ڈگری آپ کو ملی، گھر واپس آئے اور ہفتہ بعد یا 2 ہفتے بعد آپ نے وہ جاب سٹارٹ کر لی یا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ اٹس ناٹ امپاسبل، اٹس پاسبل، لیکن سٹارٹ تو ایک جگہ سے آپ نے لینی ہے، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی ڈائریکشن میں۔ تو میرے خیال میں جس میں ہم نے آگے جانا ہے، اگر اسی کے متعلق ہم BA سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں FSC کے بعد میں کیوں جا رہا ہوں اور میں یہ کس لیے کر رہا ہوں اور اس کے کمپلیشن کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر انہی سوالوں کی تلاش میں اگر ہم ساتھ ساتھ لگے رہیں تو میرے خیال میں اس سے جو ڈائریکشن ہم نے سیٹ کی ہوتی ہے اس کی آلریڈی تیاری بھی ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں بعد میں بہت آسانی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے BS فزکس میں کرنی ہے اور اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ فزکس میں BS تو کر لی لیکن اس میں چونکہ میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میں اس میں اتنا اسٹرانگ ہوں، اب میں نے بزنس سٹارٹ کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں ناٹ امپاسبل، اٹس پاسبل، لیکن آئی تھنک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ تو اگر شروع سے یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ فار ایگزامپل میں نے BS فزکس کرنی ہے یا کیمسٹری میں اور اس کے بعد میں نے ایٹامک انرجی میں جانا ہے تو پھر اسی حساب سے تیاری کر لے۔ تو انہی فیصلوں سے، انہی اپنے آپ سے سوالات پوچھنے سے میرے خیال میں ہم اپنے لیے بہت سارے مسائل کم کر سکتے ہیں اور اسی سے ہماری تیاری بھی ہو جاتی ہے، جو کہ بعد میں اس سے ہمارا کافی سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے۔ تو BS FSC آئی تھنک دیٹس دا موسٹ کریٹیکل اسٹیج ان لائف، کیونکہ BA FSC کے بعد ہمارے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں، لیکن FSC کے بعد جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آگے ایک پروفیشنل کیریئر کے بارے میں ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم ہائر ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں تو اسی حساب سے ہمارے پاس پھر آپشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اتنے آپشنز ہمارے پاس اس وقت نہیں ہوتے جتنے آپشنز ہمارے پاس FSC کے بعد ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس معاملے میں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، بلائنڈلی چلتے رہیں جب تک چلتے رہیں، اب اس اسٹیج پہ پہنچے، الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، آئی ایم ایٹ دیٹ پوزیشن ویئر آئی وانٹ ٹو بی۔ لیکن بہت سارے میرے کلاس فیلوز جو یہی آنا چاہتے تھے یا کہیں اور جانا چاہتے تھے، غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، کسی سے مشورہ نہ لینے کی وجہ سے اور ٹائم ضائع کیے جانے کے بعد میرے خیال میں اب وہ اس پوزیشنز پہ نہیں ہے جہاں وہ جانا چاہتے تھے، اینڈ دے لاسٹ ان دا وے۔ سو دیٹس وائی وی شوڈ بی very careful about these things and we should think about it. I think this will help us a lot. اس کے علاوہ محنت جاری رکھے، محنت کے ساتھ ہی یہ بندے کو یہی صلہ ملتا ہے جو اس نے ڈائریکشن سیٹ کی ہوتی ہے، اور اگر محنت کرنے کے بعد اگر جہاں آپ ہونا چاہتے ہو اور نہ بھی ہوئے تو کم از کم لرننگ تو ہو جاتی ہے. That will help you somewhere else very much. Good luck and hopefully see you soon in another video. Bye bye.